ایک 25 سالہ انجینئر عام پیدل کرنے کے سفر سے اپنے کام پر جا رہے ہیں جب اچانک سے انہیں پولیس روکتی ہے اور تفتیش کے لیے لے جاتی ہے۔ کل آپ کو پوچھ گچھ کے لیے پولیس اسٹیشن لے جانا ہے، یہ جو بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں۔ مسجد منزلگاہ کا سکھر میں بم پھٹا تو انہوں نے فوری طور پہ الزام احمدیوں پر لگایا۔ پوچھنے لگا کہ بتاؤ یہ بم کس نے مارا ہے؟ میں نے اس کو کہا بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہماری یہ تعلیم ہے جماعت کی، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے یہ، لیکن ہم لوگ ریونج کے حق میں نہیں ہیں۔ مسجد میں بم پھینکنے کے جھوٹے الزام میں انہیں موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ سزائے موت لکھ دی، ہینگ ٹل ڈیتھ یہ لکھا ہوا ہے، پھانسی پہ لٹکائے رکھو یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے۔ ہینگ ٹل ڈیتھ لفظ چینج کیا، پھانسی دو یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے۔ لیکن ان قریب ایک معجزہ رونما ہونے والا ہے۔ جو ہمارے مخالف تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ لوگ آپ آ تو گئے ہو، اب آپ کی ڈیڈ باڈی یہاں سے نکلے گی۔ MTN نیوز ایک ڈاکیو سیریز پیش کرتی ہے جو بے بنیاد اور ناانصاف مقدمات اور الزامات پر مبنی ہے۔ پاکستانی حکومت نے انہیں ناانصافی سے احمدیت کی تبلیغ کرنے پر گرفتار کر کے قید کر لیا ہے۔ اسیران راہ مولا کو محض ایمان لانے کے جرم میں جیل دی گئی۔ میں تو اب بھی تیار ہوں، 10 دفعہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ شہادت کے لیے تو تیار تھے سارے تقریباً سکر کے لوگ جو حالات تھے وہاں پہ۔ تو اگر ایسے اللہ کی راہ میں مرے تو پھر اور اس سے زیادہ بہتر کون سی چیز ہے؟ بس جو زور لگتا ہے تم لگا لو اے دشمنان احمدیت، جتنے احمدی شہید کرنا چاہتے ہیں شہید کر لو۔ اگر آپ کو پھانسی دیے بھی تو آپ پھانسی کے پھندے کو چوم لینا اس طرح کر کے، لیکن مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ، حضور نے لکھا۔ جرم کیا تھا؟ جرم احمدی ہونا تھا بس۔ مبارک ہو تم جنہوں نے اپنی قربانیوں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کی قدر کے لائق بن گئے، خدا کی قدر کے لائق ٹھہرائے گئے۔ ایمان، آزمائشیں اور قربانیوں کی داستانیں۔ اور آئندہ زمانہ ان راہوں کو دیکھے گا، ان چمکتی ہوئی کہکشانوں کو، اور ان سے سبق حاصل کرے گا۔ ایمان زنجیروں میں ایمان لانے کے لیے گرفتاری۔ دوسری قسط مظفر ملک صاحب، سزائے موت کا معجزہ۔ 1980 کی دہائی میں جبکہ جنرل ضیاء کی ظالمانہ اور جابر حکومت اپنے عروج پر تھی، احمدی مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی پابندی تھی۔ ایک کے بعد دوسرے کی مخالفت کی جاتی، انہیں قید خانے میں ڈالا جاتا اور انہیں شہید کیا جاتا۔ سکھر، جو سندھ پاکستان کے صوبے میں ایک شہر ہے، احمدیوں کے خلاف منفی نظریات اور مخالفت کا گڑھ بن گیا۔ تو حالات جو تھے وہ سکھر کے، یعنی 1983 کے آرڈیننس کے بعد بہت زیادہ خراب جو ہے نا، وہ پورے پاکستان میں اگر کہیں تھے تو وہ سکھر کے حالات تھے۔ حالات بہت زیادہ خراب تھے، روزانہ ہی اٹیک ہوتا تھا کسی نہ کسی فرد پہ، جماعت پہ، گھروں پہ بھی، رستے میں جاتے ہوئے ایسے۔ سکھر کے قریب ایک مولوی تھا، اس نے لوگوں کو، اپنے مریدوں کو، جو اس کے فالوورز تھے، ان کو بہت اکسایا کہ جو جماعت کے قادیانی لوگوں کو مارنا جو ہے نا وہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک احمدی مسلمان جو سکھر کے امیر تھے کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو ان ماحول میں سب سے پہلے جو ہمارے یہاں شہادت ہوئی وہ سکھر کے امیر جماعت تھے، بڑے لمبے عرصے سے امیر تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد جب وہ اپنے گھر جا رہے تھے تو ان کو وہاں پہ شہید کر دیا، گھر کے بالکل ڈور اسٹیپ پہ۔ سکھر میں ہمارے امیر ضلع شہید ہوئے بڑے بے دردی کے ساتھ، کوئی 80 کے قریب ان کی لگ بھگ ان کی عمر تھی، اور ان کو جب شہید کیا گیا تو 4 فدائین اسلام جو بنے ہوئے تھے، جو اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے گولیاں بھی ماری اور برچھے لے کر آئے ہوئے تھے، اور ہر آدمی اللہ اکبر کہہ کے برچھا اس بوڑھے کے جسم میں داخل کرتا تھا، اور بڑے فخر کے ساتھ نعرے لگا رہا تھا کہ میں ہوں غازی جس نے اسلام کی عظیم الشان خدمت کر دی۔ یہ ضرور تھا کہ کبھی مرڈر اٹیمپٹ ہو سکتا ہے، لیکن اریسٹ والا اٹیمپٹ نہیں تھا۔ شہادت کے لیے تو تیار تھے سارے تقریباً سکر کے لوگ، جو حالات تھے وہاں پہ، ایک تھا سب کو۔ تو گویا یوں سمجھے کہ ایک
शहादत वाली सूरत हाल तो थी, लेकिन ये अरेस्ट वाली बात नहीं थी कहीं भी। चुनांचे मैं जानता हूं कि हर शहादत के बाद खौफ के खत नहीं आते, बल्कि ये खत आते हैं मिन्नतें लिए हुए कि खुदा के लिए हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें भी शहादत की तौफीक अता फरमाए। जिस कौम की ये हालत हो उस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है, कोई सवाल पैदा नहीं होता। सखर में एक तारीखी गैर अहमदी मस्जिद में बम फटता है। किसी शरपसंद ने जो है ना वो किसी फजर की नमाज पे जो है ना वो हैंड ग्रेनेड मारे, 2 बम मारे। जो इमाम मस्जिद था वो भी शदीद ज़ख्मी हुआ, बहुत 2-3 लोग तो मारे गए और कई लोग जो है वो ज़ख्मी हुए शदीद। तो उन लोगों ने सारों ने बोला ये हो ना हो ये कादियानियों ने जो है ना हम पे ये बम मारा है। तो उन्होंने फौरी तौर पे इल्ज़ाम अहमदियों पर लगाया। पूरे शहर में हंगामा हो गया और सारी पुलिस हरकत में आ गई। ज़ियाउल हक का दौर था, ज़िया तो बहुत ही खिलाफ था हमारे जमात के, बल्कि वो जब बम फटा था तो ये वहाँ पहुँचा फौरी तौर पे और फिर ऐलान किया कि ये जमात जो है ये कैंसर है, इसको हमने ख़त्म करना है। गिरफ्तारियों की एक लहर मौजज़न होती है। झूठे इल्ज़ाम लगाकर मज़ीद उनको कत्ल के मुकदमों में फंसाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों पे अहमदियों को बकसरत पकड़ा गया और ज़ालिमाना तौर पे उनको हब्से बेजा में रखा गया, ये कहकर कि तुमने एक मंसूबा के तहत मस्जिद मंजिलगाह जो एक तारीखी मस्जिद है पर बम फेंकवाया है। इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ता रहा। सखर के तकरीबन तमाम मर्दों को बम केस के सिलसिले में हिरासत में ले लिया गया है। बहुत ही मुश्किल हालात थे अहमदियों के लिए। अहमदी जो फैमिलीज़ थी वो तो वहाँ से शिफ्ट हो गई थी, उनको आर्जी तौर पे शिफ्ट कर दिया था क्योंकि पुलिस पकड़ रही थी सबको। लेकिन मेरे पास एक बंदा काम करता था, वो मेरा नाम जानता था। वो बोलते जितने कादियानी सबके नाम बताओ, सबको हमने इसमें इन्वॉल्व करना है इस केस में कि ये जो है दहशतगर्दी में, टेररिज्म में और बम एक्सप्लोजन में इनको इन्वॉल्व करना है। तो उसने मेरा नाम भी दे दिया कि ये भी हैं। तो मैं अपने ऑन द वे ऑफ माई जॉब था कि सखर थर्मल पावर हाउस में मेरी जॉब थी, तो मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि पुलिस की SSP की गाड़ी आ रही है, साथ उसके पीछे पुलिस की पूरी वैन है। वो पुलिस के लोग कम से कम 15 to 20 पुलिस वाले बैठे हुए थे उसमें। कहला आपके लिए आपको पूछगछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना, ये जो बम का धमाका हुआ है। मैंने कहा ठीक है ले जाएं। तो उसके बाद मुझे SSP ने बुलाया, अपने DSP ने अपने कमरे में बुलाया, पूछने लगा कि बताओ ये बम किसने मारा है। मैंने इसको कहा भाई हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ना हमारी ये तालीम है जमात की, हम पे जुल्म हो रहा है ये, लेकिन हम लोग रिवेंज के हक़ में नहीं है। मुज़फ़्फ़र मलक साहब और एक और अहमदी मोहम्मद अयूब साहब को फंसाया जाता है। मुझे और अयूब को जो मौलवियों की तरफ से जो 2 गवाह बने थे ना, आई विटनेस, उन्होंने ये कहना था कि ये बम जो है ना मुज़फ़्फ़र और अयूब ने मारा है मस्जिद में। हमने देखा कि पुलिस जहाँ DSP बैठा हुआ है उसके पीछे ना 2 मौलवी खड़े हुए हैं। शनाख्त परेड में जालसाजी की जाती है और झूठे गवाह लाए जाते हैं। तो उसने मजिस्ट्रेट ने पूछा कि जिस दिन ये बम का धमाका हुआ तुम वहाँ देख रहे थे? बोला जी। बोला तुम इनमें से पहचान सकते हो कि किसने बम मारा था? वो वही बंदा था जो हमें DSP ऑफिस में देख चुका था 5 मिनट पहले। उसने कहा जी बिल्कुल पहचान सकता हूँ। वो गया और जाके पहले मुझे फिर अयूब को पकड़ के ले आया। मजिस्ट्रेट ने लिख लिया कि भाई पुलिस को जिस पे शुबा था, पुलिस को जिस पे शक था, ये वही बंदे जो है ना आई विटनेस ने मजिस्ट्रेट के सामने जो है ना पकड़ लिए हैं। केस पक्का हो गया। हम में से 7 अफराद पर शनाख्त करके इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि ये लोग इस वारदात में मुलव्वस हैं। कुछ और लोगों को भी इसमें मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। शनाख्त कैसे होती है वहाँ, ये एक मौके के गवाह ये लिखते हैं, शनाख्त परेड का अजीब तरीका देखा कि पहले हमारे 4-5 दोस्तों को एक एक करके अपने दफ्तर में बुलाए। ये DSP मज़र है कोई जिसके मुतालिक को लिखते हैं, वो ये हरकतें कर रहा है सारी। वहाँ 4 मौलवी साहिबान बैठे हुए थे, फिर उनको वापस बैरक में भेज दिया गया। थोड़ी देर के बाद फिर 5 को इकट्ठा बुलाकर चंद दूसरे आदमियों के साथ खड़ा करके शनाख्त परेड कराई गई। उन 4 मौलवियों में से 2 को बुलाकर शनाख्त परेड कराई, जिनको पहले ही अपने दफ्तर में अच्छी तरह उनके चेहरे दिखा चुके थे और गुफ्तगू करवा चुके थे। मज़े की बात यह है कि जो आई विटनेस थे उनका कहना था कि मुज़फ़्फ़र और अयूब इनके हाथों में गन्ने थी, इन्होंने बम फेंका दोनों ने, और बाकी कुरैशी जो थे ये पीछे खड़े थे गन्ने लेके। तो
حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ جھوٹا ہی انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ محمد ایوب صاحب کو تفتیش کے دوران ٹارچر یعنی شدید ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہم دو وہاں ہیں، رات کو دو روڈیز پولیس اسٹیشن، وہ جو ہے نا ٹارچر کے لیے مشہور ہے، اس کو میرے سامنے جو ہے نا وہ الٹا لٹکا کے اس کے تلوے پہ اس جگہ پہ ربڑ کی ایک بڑی بیلٹ تھی، اس سے 15 لیشز مارے۔ جس احمدی نوجوان پر تشدد ہوا ہے نہایت ہی ظالمانہ، مجرم دیکھیں ذرا کس قسم کے ہیں احمدی معصوم، 250 آدمیوں کی نفری لے کر ایس ایس پی خود وہاں پہنچا ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اتنا خطرناک مجرم واپس آ رہا ہے از خود۔ ان کے بھائی ان کے ساتھ جو سلوک کا واقعہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے، ایوب کو پہلے تو ایسے پوچھ گچھ کرتے رہے، ایسے ہی پوچھ گچھ کرتے رہے، مگر پھر اس کو 24 گھنٹے ہاتھ اوپر باندھ کر کھڑا کر کے لاک اپ میں بند کر دیا، بہت تشدد کیا ننگا کر کے، پھر اس کو بعد میں وہاں دروازے کے ساتھ لٹکا بھی دیا، وہیں نیچے پیر ہی لگتے تھے، وہاں اوپر باندھا ہوا تھا۔ وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ چیختا ضرور تھا، لیکن اس کو ہر لیشز کے بعد بولتے کہ تم بولو میں نے بم مارا ہے۔ تو میں تو اتنا ویک تھا، جیسے میں نے بتایا آپ سے بھی کمزور، میں نے کہا یہ تو میں تو ایک بھی نہیں کھا سکتا ہوں بھائی۔ تو اس نے بول رہا تھا کہ بھائی اس کے بعد آپ کا نمبر ہے، آپ نے بتا دینا، ابھی سے بتا دو کہ ہاں بم میں نے مارا ہے۔ وہ ساری رات اس کو اس طرح رکھا کہ کس طرح یہ، لیکن وہ ہمت والا تھا، اس کو پتا تھا کہ میں جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، اگر میں نے کیا ہی نہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد جب ہمیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو کہیں کہ یہ اقبال جرم کر لے، ہم نے کہا جب اس نے جرم کیا ہی نہیں تو اقبال کس بات کا کر لے؟ تو پھر ہمارے 3 آدمیوں کے سامنے ڈی ایس پی مظہر نے غصے سے حکم دیا کہ ایوب کو لاؤ، پھر اس کو ننگا کر کے لٹایا گیا، اور جو تشدد توڑا گیا اس کو بیان کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ہم دوسرے سائڈ ساتھ ہی بیٹھے تھے، لیکن آواز آ رہی تھی ہمیں جب مار رہے تھے۔ وہ چمڑے کا ہوتا ہے ایک بڑا، انہوں نے بھاری سارا بنایا ہوتا ہے، اس سے مارتے ہیں، اور ہم باہر بیٹھے رو رہے تھے اور وہ تشدد کر رہے تھے ہمارے سامنے ہی، سمجھو تھوڑا سا پردہ تھا۔ دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل بر مانے دو۔ میرے کانوں میں انگلیاں دینے کے باوجود اس کی چیخیں سنائی دیتی نہیں۔ یہ خدمت اسلام ہو رہی ہے آج پاکستان میں۔ تم سینہ و دل بر مانے دو۔ بس وہ ہمت والا تھا، اس کو کافی انہوں نے مارا بھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ وہ خود ہی بتاتا ہے کہ جب مجھے لٹکا دیا تو پھر مجھے وہاں لٹکے ہوئے نیند آ گئی۔ مسلسل ہتکڑیاں ہاتھ میں باندھ کر لٹکائے رکھا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا حال ہوا اس رات؟ تو عزیز ایوب نے مجھے بتایا کہ میرا تو صرف مجھے تو اتنا یاد ہے کہ جب وہ مجھے لٹکا کے چلے گئے تو مجھے اسی وقت نیند آ گئی، جب آنکھ کھلی تو دن ہو چکا تھا، کوئی تکلیف محسوس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں بھی آرام دے دیا، لٹکائے ہوئے بھی۔ کہتے ہیں وہ ان دکھوں کے باوجود نہ صرف ہنستا ہے بلکہ دوسروں کو ہنساتا ہے اور ان کو حوصلہ دلاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ اسی حالت میں اپنے ساتھی قیدیوں کا دل بڑھا رہا تھا، ہنس کر ان کو بتا رہا تھا کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر بڑا مزہ آیا۔ کہتے وہ تو ہنس رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو کی لڑی جا رہی تھی کہ اے اللہ تیری کیا شان ہے کہ ہم تو پڑھا کرتے تھے کہ آگ گلزار ہو گئی، مگر آگ کو گلزار ہوتے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ آج تو اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے اس آگ کو گلزار ہوتے بھی دیکھ لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں خدا کے بندے جن کو یہ راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں ظلم و ستم کے ذریعے۔ بڑے پریشان تھے کہ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ یہ شاید دوبارہ مظفر صاحب پہ بھی ہے یہی، کیونکہ وہ تو پتلا جیسا تھا مظفر صاحب، تو مجھے خطرہ تھا کہ یہ تو 4 کو تھوڑا سا مارا تو یہ برداشت بھی کر سکے گا کہ نہیں۔
خطرہ تھا کہ مظفر کو، لیکن جب انہوں نے ایوب کے مار مور کے دیکھ لیا تو انہوں نے پھر اس کو نہیں کچھ کہا۔ پولیس والا نے پتہ نہیں کیا مجھ میں دیکھا، مجھے ہاتھ تک نہیں لگا، نہیں کچھ کیا۔ میں دعائیں بھی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ بس اس ابتلا سے بچا، تو جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میرے سے نہیں برداشت ہوگا۔ تو کیا ہوا اس کے درمیان، کیا ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ دونوں کو میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ جیل تھی جس میں بہت ہی ہائیلی میکسیمم سیکورٹی کے لیے اور بہت ہی خطرناک قیدیوں کو رکھتے ہیں۔ وہاں جب ہمیں وہ گاڑی مڑی نا تو ہمارے خداموں کو معلوم چل گیا کہ بھئی یہ جو ہے نا کوئی سینٹرل جیل سکھر لے جا رہا ہے۔ تو بڑی ہائی سیکیورٹی جیل تھی، تو سب سے لیفٹ والی جو کوٹھڑی بنی ہوئی تھی ایک بہت بڑی، جس کے آگے جنگلے لگے ہوئے تھے، جیسے ہائی کلاس پریزنرز کو رکھا جاتا ہے، تو وہ جیسے ہم نظر پڑی تو ایسے تھا جیسے کوئی شیر پنجرے میں بند ہو، ہاں جی۔ تو میں دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑا ہوا تھا سلاخوں کو، اور ہم تو بڑی پریشانی میں آئے تھے ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ہم دیکھ کے تو وہ حیران رہ گئے کہ ہم نے پوچھا کیا حال ہے، تو کچھ نہیں، الحمدللہ ٹھیک ہوں، ہاں جی۔ تو کوئی خوف یا کوئی ان کے چہرے پہ وہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے جیل میں آتے ساتھ ہی نا سب کو جتنے بھی تھے ان کو بولا، وہ اس میں کیا کہتے ہیں ہارڈ شپ میں لگا دیا کہ یہ لکڑی ٹرک آئے ہوئے تھے، لکڑی کے یہ اتارو ہے، کسی کو اور کاموں میں لگا دیا۔ تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لگ رہی تھی، میں تو جیل کا ماحول، میری عمر بھی کوئی اتنی زیادہ تو نہیں تھی، 25-26 تھا میں۔ دیکھا لوگ کام کر رہے، اس نے مجھے نا وہ ڈیٹ، یہ جو درخت کھجور کا درخت ہوتا ہے نا ڈیٹ، ان کو لمبے ٹری وہ برانچ ہوتی ہے بہت لمبی، بولا یہ پکڑو اور اس کو سارے پتے صاف کرو۔ تو ابھی وہ میں نے پکڑی تھا، اور سپرنٹینڈنٹ جیل جو نا ہوتا ہے اس کے ہاتھ یہاں پر لکڑی ہوتی ہے، وہ اسٹک ہوتی ہے کیسے، ہاں، اور کیپ لگایا ہوا بڑا، تقریباً 6 فٹ 2 انچ کا تو ہوگا وہ۔ اپنے صوبیدار کو بلایا، صوبیدار گل محمد، وہ آیا، جی سر، ایسے سلوٹ مارا، بولا وہ لڑکا کون ہے؟ بولا ابھی نیا آیا۔ بولا اس کو ادھر بلاؤ۔ تو مجھے بولتا صاحب بلاتا ہے، تو میں گیا، میں نے السلام علیکم، بولا کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا مظفر احمد ملک۔ اور پڑھے لکھے ہو؟ میں نے کہا جی گریجویشن کی ہے ٹیکنالوجی میں۔ کس کیس میں آئے ہو؟ میں نے کہا یہ سکھر میں جو مسجد میں بم کا دھماکہ ہوا ہے نا۔ میں نے کہا یہ سن کے تو یہ اور غصہ چڑھے گا، یہ بم ایکسپلوڈ ہوا ہے منزل گاہ میں، اس پہ اس سلسلے میں آیا ہوں۔ بولا احمدی ہو؟ میں نے کہا جی۔ بولا احمدی تو یہ کام نہیں کر سکتے، دیٹ از واٹ ہی سیڈ۔ سندھی تھا، کبھی بھی نہیں بولتا احمدی تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بولا، تھوڑی دیر کے بعد بولا صوبیدار گل محمد جو اس کا سب آرڈینیٹ تھا، ادھر آؤ۔ بولا جی۔ بولا آئندہ اس بچے سے کام نہیں لینا۔ احمدی احباب قید میں اپنے ساتھیوں کے دل جیت لیتے ہیں۔ کہتے ہیں صبح 2:30-3 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز بلا ناغہ با جماعت ادا کرتے ہیں۔ ایسا رفقت آمیز نظارہ ہوتا ہے کہ جو سپاہی سحری کھانے کے لیے آتے ہیں ہمیں تہجد میں روتے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہمارا زندان بھی پولیس کا میس بنا دیا ہے، جہاں صبح و شام لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ جو بھی روٹی کھانے آتا ہے پوچھتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ شام کو روٹی کھانے آتا ہے تو ہم نماز مغرب ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مولوی کچھ بتاتے تھے، ان کے عمل بالکل حقیقی مسلمانوں جیسے۔ جب باہر لگے لوگوں سے ملے، ان سے بات چیت کی، انہوں نے کہا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ پھر ہمیں ہومیوپیتھک دوائی ہم نے باہر جماعت سے منگوا لی تھی، جو بیمار ہو کچھ ہو ان کو بیماری دوائی دیتے تھے، ان کو شفا ہو جاتی تھی۔ وہ سارے پورا جیلی پاگل ہو گیا، بولا یہ تو مجھے ڈاکٹر کا دن لگ گیا، ڈاکٹر صاحب ہم کو یہ دو، ڈاکٹر صاحب یہ سب۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے خلیفہ وقت کی دعا تھی۔ بعض تو ہمارے سامنے ہی مولویوں کو گالیاں بھی دینے لگ جاتے ہیں۔ 2 وقت درس ہوتا ہے، خوب تبلیغ کی جا رہی ہے۔ اتنی تبلیغ کا مجھے کبھی آزادی میں بھی موقع نہیں ملا تھا جتنی اب مجھے اس قید خانے میں تبلیغ کا موقع مل رہا ہے۔ کیوں نہ ہو یہ سنت یوسفی کو زندہ کرنے والے نوجوان ہیں۔ کہتے ہیں خدا گواہ ہے، اب تو یہاں ایسا دل لگا ہے کہ واپس جانے کو دل نہیں چاہتا۔ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر با جماعت فجر پڑھ رہے ہیں، بولے یہ تو لوگ ہی دوسرے ہیں، ہمیں تو کیا بتایا گیا تھا۔ لہٰذا وہاں پر کئی لوگوں نے وہاں بیعت بھی کر لی، مسجد جیل کے اندر ہی 7-8 لوگوں نے بیعت کر لی وہاں پہ۔ ہمارے تاثرات یہ ہوتے تھے کہ کاش یہ باہر ہوں اور ہم اندر ہوں، کیونکہ ان کی جتنی خدمت، حضور کی طرف سے تحفے اور خط ملنے اور پیغام حضور کی طرف سے
حضور نے ایک نظم بھی بھیجی ان کو لکھ کے اپنی زبان میں، تو وہ جب یہ دیکھتے تھے ہم تو ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم اندر ہوتے کاش اور یہ باہر ہوتے۔ اس پورے جیل کے ڈیوریشن میں مسلسل حضرت صاحب کے خطوط اور حضرت صاحب کے پیغامات تقریباً ڈیلی آتے تھے۔ اور میرے والد صاحب کو بھی حضرت صاحب نے ایک خط لکھا کہ مجھے بڑا فخر ہے ان پہ، ایوب اور لطیف کا، اس پر بھی حضرت صاحب نے بڑا خوشی کا اظہار میرے والد صاحب کو لکھا۔ ہمیں بھی حضور بعض اوقات اپنے ہاتھ سے خط لکھتے تھے، میری وائف کو بھی تسلی دینے کے لیے۔ میں بتانا تھا کہ جماعت کتنی بے چین تھی، جیسے کہ کوئی اپنا سگا جو ہے نا وہ گرفتار احمدیوں کو تکلیف میں دیکھ کے حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع ہر وقت رابطے میں تھے کہ بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ ان کو حضور کو لمحہ بلمحہ کی رپورٹ جاتی تھی۔ یہ وہ قیدی ہیں جن کو قید میں بھی خدا اور رسول کی یاد رہی، اور یہ وہ قیدی ہیں جن کو رنج گراں باری زنجیر بھی نہیں تھا، اس رنج کو بھی بھلا بیٹھے اور زندانوں سے یہ لکھ رہے ہیں کہ اب تو باہر جانے کو دل نہیں چاہتا، جو لطف اللہ کی خاطر دکھ اٹھانے کا، جو تبلیغ کا مزہ آ رہا ہے، اس کا باہر بیٹھے والا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قید میں 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ کہ جنرل ضیاء سکھر کے وزٹ پہ آیا نا، جب جامع مسجد جو جہاں پر یہ واقعہ اس سے بالکل قریب ہے، جب وہ باہر آنے لگا تو لوگوں نے پوچھا، یہ غیر احمدی مولویوں نے، کہ جی سکھر کی جو مسجد میں بم مارا ہے قادیانیوں نے، ان کے متعلق کیا ہے؟ انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، میں ان سب کو کفر کردار میں پہنچا کے چھوڑوں گا، یعنی سب کو پھانسی دوں گا۔ اور اس وقت جو ہے وہ خلیفہ وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں دعائیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، اور وقت کا ڈکٹیٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ان کو پھانسی دوں گا۔ مقدمہ فوجی عدالت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ کیس بہت اسٹرانگ تھا ہمارے اگینسٹ۔ یہ ہمارے وکیل بھی یہ کہتے تھے کہ اگر ڈیتھ سینٹنس ہوئی نا تو آپ اور ایوب کو ہوگی بس۔ یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ جب ڈی ایس پی جو ہمارے مخالف تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ لوگ آپ آ تو گئے ہو، اب آپ کی ڈیڈ باڈی یہاں سے نکلے گی۔ اس لیے میں کبھی کبھی جا کے پھانسی کارڈ بھی دیکھ لیتا تھا، جا کے ان سے ملتا تھا جن کو نیکسٹ ڈے ہینگ کرنا ہوتا تھا۔ تو ہمارے تمام وکلا کی پوری کوشش تھی کہ یہ جو مقدمہ ہے نا یہ کورٹ میں نہ چلے، ملٹری کورٹ میں، اور غیر احمدی مولویوں کی پوری طاقت تھی کہ بھئی یہ مقدمہ ملٹری کورٹ میں ہی چلے کیونکہ سزا ہوگی اس میں۔ تو اس طرح مقدمہ چلا پورا دن، اور اس کے بعد پھر اس نے وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ انہوں نے ساروں کو سزائے موت لکھ دی، ہینگ ٹل ڈیتھ، یہ لکھا ہوا ہے، پھانسی پہ لٹکائے رکھو یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے۔ ہر روز نئے فکر ہیں، ہر شب ہے نئے غم۔ یقینی طور پر موت ان کے سروں پر منڈلاتے وقت ان کے پیارے خلیفہ کی دعائیں ہی ان کی امید کی ایک کرن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خط میں لکھا کہ مجھے معلوم چلا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اگر آپ کو پھانسی دیے بھی تو آپ پھانسی کے پھندے کو چوم لینا، اس طرح کر کے، لیکن مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ، حضور نے لکھا۔ خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا، خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا، کش کول میں بھر دے جو میرے دل میں بھرا ہے، کش کول۔ ایوب نے خواب بھی دیکھی ہوئی تھی جو حضور کو لکھی کہ آموں کی ٹوکری ہم لے کے تو حضور کی خدمت پیش ہوئے ہیں۔ تو حضور کو جب خواب لکھا، حضور نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آموں کے موسم سے پہلے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ایوب نے حضرت کی خدمت میں خط لکھا، کسی خواب کا ذکر کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کا ایک خط آیا، اور حضرت نے انہیں لکھا ایوب کو کہ تمہارا خواب بہت مبارک ہے، تمہاری رہائی کا واقعہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ الفاظ ہیں۔
مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. حضور نے لکھا آپ پھانسی کی بات کرتے ہو, میں آپ کو لندن کی گلیوں میں گھومتے دیکھتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو, جو اس کا کل تھا عقل کل پورے پاکستان میں, کہ میں ان کو پھانسی لگاؤں گا, اور خلیفۃ المسیح اللہ کا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ان کو اور آموں کے موسم میں. اس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے حتی مطلع الفجر, اے میرے بندو یہ رات جاری تو رہے گی لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ دکھ ہیں مگر میں ان دکھوں کو قدر اور پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. بس میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ہے حتی مطلع الفجر, یہ مطلع فجر تک کی باتیں ہیں اور فجر کا طلوع ہونا زیادہ دیر کی بات نہیں رہی. اور یہ لگ رہا تھا کہ یہ وقتی طور پہ ہے, کیا ہوگا, بم تو مارا نہیں ہے, نیت صاف ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے, تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. پھر جو جماعت کا جس طرح سے کنیکشن تھا نا, کنٹینیوسلی آ رہا ہے, وہ اس نے اور تسلی دی کہ نہیں ہماری جماعت ہماری پوری بیکنگ میں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں. ایک دن کیا ہوا, رات کو وہ 12-1 بجے رات کو کچھ ہوتا نا پورا کنگ چابیوں کا, اس کی آواز آئی. اب یہ رات کو 12-1 بجے کون آ رہا ہے, دیکھا تو وہ جو صوبے دار تھا اس کے ہاتھ میں جو جیل کے سارے دروازے سیلوں کی چابیاں ہوتی نا, وہ ہوتی. نیچے سے کھڑے بولا تھا ایوب اور مظفر کون ہیں. وہ لو جی, وہ سن کے انسان میں کتنی بھی طاقت ہو نا, کتنا بھی وہ, لیکن تھوڑی دیر کے لیے بلڈ رک گیا. وہی یار یہ پھانسی آ گئی ہے. دونوں کو سیل سے نکالا جاتا ہے. بولا آپ اپنا سامان وامان لے کے نیچے آ جائیں. دونوں اتنا رومر گردش کر رہا تھا جیل میں, ہر آدمی جو ہے نا یہ سکھر بم کیس کے متعلق ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ ایوب اور مظفر کو پھانسی ہو جائے گی, یہ باقی جو ہے نا عمر قید ہو جائے گی, ان کو لائف سینٹنس ہو جائے گی. تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کھڑا ہو گیا. ہم جب ہم کو بولتا بیٹھو, میں نے کہا کبھی قیدی کو نہیں بولتے ہیں کہ بیٹھو. ہم دونوں بیٹھ گئے. پھر وہ کھڑا ہو گیا, ایسے ہاتھ ہینڈ شیک, بولا آپ کو مبارک ہو, آپ کی ایکویٹرل کے آرڈر آئے ہیں بریت کے. اب کہاں ہم کیا سوچ رہے تھے, ایک دم الٹ, سمجھ میں نہیں آتا اس وقت کیا کریں, اللہ کے آگے کیسے جھکیں. یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے, کہاں کیا سوچ رہے تھے اور کیا ہو گیا. بولا ٹھیک ہے, وہ جیل کا چھوٹا دروازہ کھل گیا, اب لوگ جائیں باہر. پس پردہ جماعت کی دعائیں اور احمدی وکلاء کی انتھک کاوشیں بالآخر پھل لاتی ہیں. رہائی کے بعد اسیران کو ان کے جفاکش وکیل گلے لگا لیتے ہیں. کہتا ہے آپ دونوں کی رہائی جو ہے نا وہ خدا کی طرف سے ہے, میراکل ہے, ناممکن تھا. حضرت مسیح موعود کا شعر ہے, ناممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے, اے میرے فلسفیوں زور و دعا دیکھو. تو بولا یہ تو آج ثابت ہو گیا ہے, ناممکن تھا. بولتے ہیں ایوب, مظفر اور ہمارے باقی 3 افراد یہ اپنا سامان اٹھائے چلے آ رہے تھے. ایوب جب میرے سینے سے لگا تو میں بے انتہا رویا, اور میں نے کہا ایوب تمہیں حضرت صاحب کا خط پر یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا میں وہ خط لایا ہوں, آج خلیفہ وقت کی بات پوری ہوئی. خلیفہ وقت نے کہا تھا کہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا, کیونکہ خلیفہ وقت کے الفاظ تھے. مجھے یقین تھا کہ یہ ایسے ہی پورا ہوگا, اور آج ہی پورا ہوگا. حالانکہ اس کے جو ایویڈنس تھا اس میں تھا کہ ایوب نے بم پھینکا, مظفر نے بم پھینکا, لیکن خلیفہ وقت کہہ چکا کہ تمہاری رہائی کا واقعہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا. ضیاء الحق نے ان کی رہائی پر انجانے میں دستخط کر دیے. تو زون سی کا جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ مدد کرتا ہے کیا. ہم جماعت کے لوگوں نے بھی بڑا بیچاروں نے بہت سورس کیا, اس کو بتایا کہ بھئی سارے انوسینٹ ہیں, کیوں ان کو. تو اس نے نا اس سزا کو جو ہے نا تھوڑا سا موڈیفائی کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ ان میں سے 5 ایکوٹ ہیں, بری ہیں, اور 2 جو ہے نا ان کو ڈیتھ سینٹنس دی جائے گی. لیکن جو 2 ہے نا وہ میں اور ایوب نہیں تھے, وہ 2 وہ تھے جن کو پولیس نے سب سے پہلے گرفتار کیا FIR میں, کہ اسی پہ پولیس نے ضیاء نے سائن بھی کر دیا. میں نے وہاں سے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ایک لیٹر لکھا, لیگل نوٹس, کہ باقی کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ رہا کر دیے گئے, تو تم نے اگر ان کو نہ رہا کیا تو یہ انلیگل کنفائنمنٹ ہوگی, اور میں تمہارے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہوں. سیان کر دیا. ہمیں پتہ نہیں, ہم لوگ بالکل پتہ نہیں کہ کب ہمیں پھانسی کی سزا ہوئی تھی, کب پھانسی ختم بھی ہو گئی ہے. کبھی بھی ملٹری کورٹ میں بریت کبھی کسی ہوئی نہیں ہے آج تک. لیکن یہ خلیفہ وقت کی دعائیں تھیں. میں ان 5 کو گاڑی میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد مجھے یہ خدشہ تھا کہ چونکہ سکھر میں ملاؤں کا بہت زور ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور کیس میں انوالو ہو جائیں, ان کی لائف پر کوئی اٹیمپٹ ہو جائے, کوئی نقصان ہو جائے. تو لہٰذا جب ہم رہا ہوئے تو ہمارا سب سے پہلا اٹیمپٹ یہ تھا کہ خلیفہ وقت کا آرڈر تھا کہ ان دونوں کو فوراً یہاں سے پاکستان سے نکلواؤ, کیونکہ خطرہ تھا کہ ایوب کو اور اس پر دوبارہ وہ
اپیل کر سکتے ہیں ایوب کے لیے اور مظفر کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ ان کو فوری طور پر آپ لندن بھیج دیں۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ مولویوں نے دوسرے دن خطبوں میں یہ ذکر کر دیا کہ دیکھو حکومت ملی ہوئی تھی قادیانیوں سے، وہ جو قاتلوں کو چھوڑ دیا ہے اور جو بے گناہ تھے ان کو پھانسی دے دی ہے۔ اچھا وہ ہم نے ٹیپ کر لی تھی ان کی تقریر، وہ پھر ہم نے اس کو عدالت میں بھی دی۔ جو ہی اس مقدمے کی حقیقت واضح ہو کر بکھرتی جاتی ہے، دوسرے احمدی اسیران کو بھی بالآخر رہا کر دیا جاتا ہے۔ کراچی جماعت نے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح اور رابع کو جس طرح ہم نے نکالا تھا نا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو نکالا ہے۔ رات کو جب ہماری فلائٹ ٹیک اوور کر گئی، پھر حضرت صاحب کو فیکس گئی کہ حضور اسیران جو ہیں وہ کراچی سے اب جو ہے نا فلائٹ ان کی نکل گئی۔ کچھ ایسا فضل حضرت رب برا ہوا، کچھ ایسا فضل حضرت۔ آپ پھانسی کی بات کرتے ہو، میں آپ کو لندن کی گلیوں میں گھومتے دیکھتا ہوں۔ سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا، سب دشمنوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آموں کے موسم سے پہلے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ہوئے خطا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ اور اے دیکھنے والوں دیکھو کہ محمد مصطفیٰ کے غلام آخرین میں ظاہر ہونے والے اب پھر ان کہکشانوں کو اپنے خون سے بنا رہے ہیں، اپنی قربانیوں سے روشن کر رہے ہیں، اور آئندہ زمانہ ان راہوں کو دیکھے گا، ان چمکتی ہوئی کہکشانوں کو، اور ان سے سبق حاصل کرے گا، اور ان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ کے غلاموں پر ہمیشہ رحمت اور درود بھیجتا رہے گا۔ بس مبارک ہو تم جو اس لیلۃ القدر کے زمانے کو پانے والے، مبارک ہو تم جنہوں نے اپنی قربانیوں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کی قدر کے لائق بن گئے، خدا کی قدر کے لائق ٹھہرائے گئے۔ جب ہم لندن پہنچے تو ہمیں تو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ حضرت صاحب نے ساری جماعت کو کہا تھا کہ جا کے ان کا استقبال کرو، امام صاحب بھی تھے وہ۔ اور جب ہم جیل سے، جب ہم جو ہیتھرو سے باہر آئے تو دیکھو خلقت ہار لیے ہوئے سارے، ہمیں جناب ہار پہنایا، گلے گلے لگا کہ بھئی ہم جماعت کا آپ تعلق دیکھیں، جس نے سنا کہ بھئی وہ اسیران آ رہے ہیں بولے میں بھی جاؤں گا ایئرپورٹ، میں بھی جاؤں گا ایئرپورٹ، میں بھی جاؤں گا ایئرپورٹ۔ شکر ہزاراں کرنے لکھ حمد ثنا، انہیں بالآخر اپنے پیارے خلیفہ کے ساتھ پھر سے ملا دیا جاتا ہے۔ جوڑ سلام کرنے اج خوشیاں دی برسات ہوئی، ہاتھ جوڑ سلام کرنے اج خوشیاں دی برسات ہوئی، دن عید۔ تو جیسے ہی ہم داخل ہوئے حضرت نے کھڑے ہوئے تھے وہیں کے دروازے کے پاس، اور مجھے اور اس کو اپنے سینے سے لگا کے کئی دیر تک، کافی دیر تک اپنے سینے سے بھیجتے رہے، امپریس، اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا معاوضہ ہے، بہت بڑا معاوضہ کہ آپ لوگ یہاں موجود ہو۔ اور اس کے بعد بہت حضور نے باتیں کی، مجھے کچھ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا مجھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا آپ لوگوں کے حق، اور اب آپ یہاں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شمار خوشیاں دکھائے گا۔ تو جون میں پھر یہ حضور کی خدمت میں پیش ہوئے، عام بھی وہاں سے لے کے آئے تاکہ وہ خواب کو ظاہری طور پر بھی پورا کیا جا سکے۔ جیسے ہم اسلام آباد کمرے میں گئے، ہمارے ساتھ ہی ایک آموں کا ڈبہ آیا، کیونکہ حضور نے اس وقت خط میں لکھا تھا کہ آپ لوگ رہا ہو گئے اور آموں کے وقت میں آؤ گے، تو حضور نے نشانی دفعہ بولا آم آپ کے لیے اس لیے بھجوایا ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑے جماعت نے ان کا استقبال کیا، اور ہر جگہ پھر ان کو سارے لندن میں مختلف جماعتوں میں لے کے گئے، پھر یہ اپنے حالات بھی بتاتے رہے وہاں جا کے۔
میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس نے بھی قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی رکھا نہیں ہے، ان کو کئی گنا کر کے بڑھا کے ان کو پہنچایا ہے۔ دین کے لیے قربانی دیتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ غیر احمدیوں سے، دوسرے مخالفین سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے۔ اب مظفر ملک صاحب انگلستان میں جماعت کی نیشنل پرنٹنگ پریس کو چلاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع فرمایا کرتے تھے مجلس عرفان میں کہ ملک مظفر صاحب آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بتائیں آپ کے ذمہ اشاعت دنیا، ساری دنیا میں اشاعت اسلام کا کام ہے۔ یعنی کہ یہ جو پرنٹنگ پریس کی جو پوری دنیا میں پھیلاؤ ہے، اب آپ دیکھیں کہ پرنٹنگ پریس ضیاء نے ضیاء الاسلام پریس بند کیا تھا ربوہ کا، وہ بند ہوا، اس وقت دنیا کے 9 ملکوں میں پریس قائم ہو چکے ہیں۔ پاکستانی احمدیوں کو اب بھی شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ نہیں، پاکستان میں تو ہم تو روزانہ دعا کرتے ہیں پاکستان کے احمدیوں کے لیے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے، اب بھی کوئی دن نہیں خالی جب کسی پہ کوئی اٹیک نہیں ہوتا۔ کوئی ہمارے اسیران، بہت سارے اسیران ہیں جو جیلوں میں پڑتے ہیں، نہ ان کی سنوائی ہوتی ہے، نہ ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں۔ تو بہت ہی حالات خراب ہیں ان کے لیے جو وہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ہمت دے، ان کٹھن حالات کو برداشت کر کے ان کو توفیق دے، لیکن بہت ہی برے حالات ہیں بعض علاقوں میں۔ لطیف احمد صاحب کے بھائی ایوب صاحب وفات پا چکے ہیں۔ مظفر ملک صاحب جماعت احمدیہ مسلمہ میں 35 سال سے زائد عرصہ خدمت بجا آ رہے ہیں۔ سرشار ہے رہنما ایک برگزیدہ منتخب سالار ہے، کاروان دین احمد مطمئن سرشار ہے، رہنما ایک برگزیدہ منتخب سالار۔ یہ باتیں جو ہیں وہ ہماری نئی جنریشن کو جاننا بہت ضروری ہے کہ خلافت سے وابستگی اور جو پرسیکیوشن ہوتی ہے جماعت والوں پہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوتے ہیں نا، نہ صرف اس پہ بلکہ اس کی پوری خاندان پہ ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ کے اندر پوری نیت کے ساتھ جماعت سے تعلق کا ہونا چاہیے، خالص ہو کے۔ اللہ تعالیٰ نے سچائی میں ایک بہت طاقت رکھی ہے۔ حق نے خود بخشی خلافت کی ردا دستار ہے، آہ نالا گریہ و